بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، یعنی اللہ نے مسلمانوں کو یہ حصہ دیا ہے اور دیا اس بنیاد پر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اب آپ حالات گزرنے کے ساتھ یہ بات دیکھیں گے کہ دینی مدارس جہاں قرآن کی تعلیم، ایمان کی تعلیم ہوتی ہے تو وہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ باقی حکومت کے متعلقہ تمام ادارے پاکستان کی اس بنیاد کو چھوڑ چکے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں، لیکن جب بھی مدارس اور مساجد کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مسلمانوں کا مدرسہ، مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں کے ادارے ہیں۔ میرے دوستو، جو بنیاد پاکستان کی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان میں اللہ کا قانون ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی اور اصحاب رسول کی عصمت کی باتیں ہوگی، قرآن اور ایمان کی باتیں ہوگی۔ اسی لیے مسلمانوں نے جو پاکستان کی تقسیم کے حصے میں نہیں آتے تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آئے۔ جب پاکستان بن گیا تو اب آپ ہر ادارے کے حالات دیکھ لیں کہ کہیں صوبائی بات ہوتی ہے اداروں میں، کہیں زبان کی بات ہوتی ہے، کہیں علاقے کی بات ہوتی ہے۔ پورے پاکستان کے ہر شہر میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مراکز موجود ہیں۔ ان تمام مراکز میں ہر قوم کے، ہر علاقے کے، ہر صوبے کے طالب علم پڑھتے ہیں، لیکن نہ کوئی وہاں صوبے کی بات کرتا ہے، نہ زبان کی بات کرتا ہے، نہ وطن اور قوم کی بات کرتا ہے۔ جتنے بھی جہاں بھی صوبہ سرحد ہو یا بلوچستان، جہاں بھی کوئی طالب علم مدرسے میں، استاد مدرسے میں کسی بھی قوم سے، کسی برادری سے، کسی صوبے سے ہو، کوئی سرکار سے پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق کی وہ ممتاز فرد ہے جو غلام ہے محمد رسول اللہ۔ ان کے ہاں دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور طلباء صرف یہی طلباء دنیا بھر میں پیش کرتے ہیں کہ ہم ہیں اصل پاکستانی، اور جو اس لہر پر دین کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے وہ کبھی نہیں یہ سمجھتے کہ ہم پاکستانی ہیں یا پاکستان سے کیا تعلق ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے تو پاکستان کے اصل سبھی آپ کو دین والے ہی ملیں گے۔ ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، پاکستان کے ہر شہر میں مدرسہ موجود ہے اور ہر مدرسے میں مسجد موجود ہے اور ہر مسجد میں محلے کے